کرتے. کیسے؟ رحب بہا، مرحبا مرحبا، بسم اللہ بسم اللہ. قبل یدیہا، عجیب پروٹوکول ہے. مرحبا مرحبا کے کہنے کے بعد بیٹی کے ہاتھوں کا مصطفیٰ بوسہ لیتے. میں قربان جاؤں، ان ہاتھوں نے دروازے کو روکنا ہے. ہاتھوں کا بوسہ لیتے، اور بوسہ لینے کے بعد اجلسہا مجلسہی، مصطفیٰ جہاں خود بیٹھے ہوتے نا وہاں زہرا کو بٹھا دیتے. عزیزان گرامی، روایت میں یہ بیان نہیں ہوا کہ جب زہرا کو بٹھا دیتے تو خود کیا کرتے. علامہ نقن کا بڑا پیارا جملہ ہے، روایت کی خاموشی یہی بتاتی ہے جب تک زہرا بیٹھی رہتی نبوت کھڑی رہتی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہ عجیب اہتمام ہے جناب سیدہ کی نسبت. مصطفیٰ آگے بڑھ رہے، مصطفیٰ ہاتھوں کے بوسے لیتے ہیں. اور عزیزان گرامی، یہ اہتمام یہاں تک نہیں ہے. جناب ابن نجار نے اپنی تاریخ کی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ کان رسول اللہ، رسول خدا ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، دو دفعہ کی بات نہیں ہے. رسول خدا کی یہ سیرت تھی کہ اپنی نماز شب کہاں پڑھتے تھے؟ اس مقام پر پڑھتے تھے جہاں دروازہ زہرا تھا. مصطفیٰ رات کی تاریکی میں نماز پڑھ رہے ہیں. کہاں پڑھ رہے ہیں؟ دروازہ جناب زہرا کے باہر. میں کہوں گا اصحاب مصطفیٰ کی رفاقت کے شہدا جب آتے ہوں گے، داخل ہوتے ہوں گے مسجد میں نماز شب کے لیے یا فجر کی نماز کے لیے، آ کر دیکھتے ہوں گے مصطفیٰ کہاں موجود ہیں؟ دروازہ زہرا کے باہر بیٹھے ہوں. یا رسول اللہ، کس قدر اہتمام کر رہے ہیں. اور یہی مصطفیٰ جو رات کی تاریکی میں زہرا کے دروازے کے باہر نمازیں پڑھتا تھا، دن کی روشنی میں ہر نماز سے پہلے در زہرا پر آ جاتے اور چوکھٹے دروازہ کو دونوں ہاتھوں سے یوں پکڑتے، السلام علیکم یا اہل البیت، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ. گواہیاں دے رہے، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، 9 مہینے 5 نمازوں کے لیے مصطفیٰ اس دروازے پر آ کے کھڑا ہوتا ہے. عزیزان گرامی، عجیب ہے اہتمام. یہ بیٹی معاشر میں کے میدان میں آئے تو اس اہتمام سے، یہ بیٹی بابا کے سامنے جائے یہ اہتمام. عزیزان گرامی، جناب سیدہ کا جو خطبہ مسجد نبوی کا نقل کیا جاتا ہے نا، اس خطبے کے آغاز میں میری آقا زادی بنی ہاشم کی خواتین کے گھیرے میں پردے کے اندر مسجد نبوی میں داخل ہوئی. پردہ کھچا ہوا ہے، آقا زادی پردے کے پیچھے آ کے کھڑی ہوئی. خطبے کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے زہرا صرف آ کے کھڑی ہوئی ہے اور ایک مرتبہ بلند چیخ نے سیدہ نے رونا شروع کر دیا. مجھے نہیں معلوم زہرا کی اس بلند چیخ کا مطلب کیا ہے، لیکن اتنا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے زہرا جب مسجد میں داخل ہوئی ہوگی، یہ وہی مسجد ہے کہ جس میں پہلے زہرا آتی تھی، مصطفیٰ احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے، زہرا آتی، مصطفیٰ مرحبا مرحبا کہتے، زہرا آتی، ایک مرتبہ استقبال کے لیے پیغمبر اپنی جگہ بٹھاتے. آج زہرا اسی مسجد میں داخل ہوئی ہے، مسجد بھی بابا کی، ممبر بھی بابا کا، لیکن ممبر پر بیٹھنے والے نے نہ جانے کیسے استقبال کیا. میری زہرا کو اپنا بابا یاد آیا، ایک مرتبہ بلند آواز سے رونا شروع کیا. اجرکم اللہ، اجرکم. 2 جملے عزیزان گرامی، 2 جملے مصیبت کے، ساتھ نہیں دے رہا میرا گلا بھی، 2 جملے فقط مصیبت کے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں.
میری آقا زادی نے کیا منظر دیکھا ہوگا کہ سیدہ ایک مرتبہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ پڑی. بابا کی یاد آ گئی ہوگی، بابا کے استقبال یاد آ گئے ہوں گے. عزیزان گرامی، ممکن ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں مدت بعد بابا کی مسند کو بابا کے بغیر دیکھا تو زہرا رو پڑی. توجیہ کرنے والے ہزار توجیہ کریں گے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے نہیں لگتا کہ زہرا صرف بابا کی جدائی پہ روئی ہے، اس وجہ سے کہ یہی زہرا جب اس دربار سے واپس گئی ہے نا گھر، اس کا کام عجیب تھا. اے عزیزوں، اے عزاداروں، جو بچیاں جوان ہوں، جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہو، ان کی دعا ہوتی ہے، اے میرے اللہ مجھے زندگی عطا کر، میں اپنے بچوں کی پرورش کر سکوں. اے زہرا، تیری زینب چھوٹی سی ہے، تیرا حسنین چھوٹا سا ہے، لیکن عزیزوں دربار میں وہ بے توقیری دیکھی زہرا نے کہ میری آقا زادی گھر واپس آئی. ایک مرتبہ زہرا نے چادر اتاری، بجھا ہوا چہرہ پروردگار کو خطاب کر کے کہتی ہے اللہم عجل وفاتی، اور میرے اللہ زہرا کو موت عطا، اجرکم اللہ، زہرا کو موت عطا کر. عزیزوں کیا دیکھ کے آئی ہے زہرا؟ وہ جملے بتاتے ہیں خطبے کے کہ زہرا جب خطاب کر کے کہتی ہے یا ابن ابی قحافہ افی کتاب اللہ ان ترس اباکا ولا ارس ابی، ابی قحافہ کے بیٹے بتا قرآن میں لکھا ہے کہ تجھے تو تیرے باپ کی میراث ملے، لیکن زہرا کی میراث چھینی جائے. ہاں ایک اور جملہ بھی کہا تھا، ایک وجہ سے آپ عرص دینے سے روک سکتے ہو مجھے، یعنی میں عرص کی حقدار نہ بنوں، اور وہ وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اصول ہے کہ اگر باپ مسلمان بیٹا کافر اس کو عرص نہیں ملتی. سیدہ نے جو شدید ترین جملہ کہا وہ یہی ہے، یا یہ کہ تم یہ گمان کرتے ہو میں نے بابا کا دین چھوڑ دیا، میں نے بابا کا دین چھوڑ دیا ہے، مجھے اور بابا کو الگ الگ دین پر سمجھتے ہو. ہائے میں زہرا قربان جاؤں. اور عزیزان گرامی اگر مصیبت یہیں تک ہوتی، لیکن پھر اس مدینے نے ایک اور منظر دیکھا. وہ جس دروازے کے باہر مصطفیٰ کا مصلی ہوتا، وہ جس دروازے کے اوپر ہر نماز سے پہلے مصطفیٰ دونوں بازو پھیلا کر طہارت کی گواہی دیتا، مدینے نے دیکھا کہ وہی دروازہ ہے. کچھ لوگ لکڑیاں لے کر اجرکم اللہ، کچھ لوگ لکڑیاں لے کر آ گئے ہیں. اب دروازہ اور ایک جانب دشمن، دروازے کو دھکا دیا جا رہا ہے، آگ لگ چکی ہے. ایک وقت آیا کسی زمینے نے لات ماری، زینب کی ماں در و دیوار کے درمیان، اب علی کو نہیں پکارا. ایک مرتبہ فضہ کو کہتی ہے یا فضہ تو خذینی لقد قتل واللہ ما بین آشایا. او فضہ زہرا کو سنبھال میرا محسن. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ لا معبود سواک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین. مومنین حضرات، کل ٹھیک 8:15 پر علامہ انیس رضا نقوی صاحب ممبر پر موجود ہوں گے. ٹھیک 9:15 بجے انہوں نے ادھر سے نکل جانا ہے. تمام مومنین سے التماس ہے کہ بر وقت تشریف لے آئیں. ٹھیک 8:15 بجے کل علامہ انیس رضا صاحب پڑھیں گے، اور پرسوں انشاءاللہ اقبال حسین شاہ بجاڑ والا 8:32 پر ممبر پر موجود ہوں گے. اور پرسوں انولہ میں بعد از نماز جمعہ
मजलिस अज़ा मनक़द होगी, जिसमें अल्लामा इश्तियाक हुसैन काज़मी साहिब और मौलाना समराबाद साहब हता फरमाएंगे परसों बरोज़ जुम्मा। और कल फिर ऐलान समात फरमा लें, आप लोगों ने घरों में होना है और अल्लामा साहब ने पढ़ के निकल जाना है। ठीक 8:15 पर कल जी 8:15 बजे अल्लामा अनीस रज़ा साहब मिंबर पर मौजूद होंगे। ठीक 9:15 पे उन्होंने इधर से निकल जाएंगे। और अगर 30 होती है तो ठीक, नहीं तो फिर यकम